السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گزاریں کامیاب، فرمانبردار اور پر اعتماد زندگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، آج ہم یہ بات کریں گے کہ ایک ماں اپنے بچے کی کامیاب زندگی میں کس طرح ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ایک بڑا انسان بناتی ہیں، کامیاب انسان بناتی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک رائٹر کا بتاتا ہوں جن کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑے تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے ایک عظیم ترین کتاب لکھی جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ انہوں نے 4000 سال کی تاریخ میں جو عظیم انسان گزرے ہیں ان سب کو جمع کیا، ان میں سے 100 لوگوں کو علیحدہ کیا۔ 100 لوگوں کو علیحدہ کرنے کے بعد ان کو رینکنگ دی کہ کس شخص نے سب سے زیادہ متاثر کیا، دوسرے نمبر پہ کس نے کیا، تیسرے نمبر پہ کس نے متاثر کیا۔ اس فہرست کے اندر خاص بات یہ تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ اس نے بتایا کہ دنیا کو جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثر کیا ہے اتنا کسی اور نے متاثر نہیں کیا۔ اگرچہ وہ ایک کرسچن ہے، عیسائی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کی کتاب کا نام ہے دا 100 اور رائٹر کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ نے بتایا کہ 4000 سال کی تاریخ میں جن حضرات نے اس دنیا کو بہت متاثر کیا ان میں 35 نمبر پہ جو شخص آتا ہے اس کا نام ہے ایڈیسن۔ ایڈیسن وہ شخص ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ ایجادات موجود ہیں، یعنی جو پیٹنٹ سائنٹسٹ اپنے نام کرواتے ہیں سب سے زیادہ پیٹنٹ، تقریباً 2200 سے زیادہ پیٹنٹ ایڈیسن کے نام پہ ہیں۔ ایک دن بیٹا گھر میں آیا اور اس نے اپنی ماں کو ایک پرچی دی۔ ماں نے پرچی کھولی، پڑھا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ماں نے خط کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، ہمارے اسکول میں اتنے بڑے اساتذہ نہیں کہ آپ کے بیٹے کو پڑھا سکیں، اس لیے آپ اسے گھر میں پڑھائیے۔ بیٹا بہت خوش ہوا۔ ماں نے دل و جان سے اس کو پڑھانا شروع کیا اور ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مشہور ہو گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد ایک دن وہ اپنے ماں کے کمرے میں گیا، اس کے سامان کو دیکھنے لگا تو وہی پرچی جو ٹیچر نے دی تھی وہ اس کے ہاتھ لگی۔ جب اس نے پڑھا تو وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ پرچی پہ لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار ہے تو اسے برائے مہربانی اسکول نہیں بھیجیے، اسے گھر میں پڑھائیے۔ بچہ کہتا ہے، ایڈیسن کہتا ہے کہ میری ماں کی اس وقت کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ یہ کہانی بہت مشہور ہے، آپ کو متعدد ویب سائٹس پہ ملے گی، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو یہ کہانی سنائیں گے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے۔ جی ہاں، حیرت کی بات ہے کہ ایسی کوئی پرچی ایڈیسن کے پاس سے نہیں ملی جس پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہو۔ لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں 1907 میں ایڈیسن کا ایک انٹرویو ملتا ہے ٹی پیز ویکلی اخبار کے اندر، جس میں اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا، اور یہ جو ذکر اس نے اپنی ماں کا کیا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں آیا اور میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرے اسکول کا ٹیچر جی بی اینگل وہ انسپیکٹر سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایڈیسن ذہنی طور پہ بیمار ہے، اس کو میں اسکول میں نہیں رہنے دوں گا۔ جب میں نے ماں کو یہ بات بتائی تو میری ماں غصے میں آ گئی، وہ مجھے لیا اور اسکول پہنچ گئی، اور اسکول پہنچنے کے بعد اس نے ٹیچر سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار نہیں ہے ذہنی طور پہ بیمار تم ہو، علاج کی ضرورت تمہیں ہے، اور میں اپنے بیٹے کو اسکول میں نہیں چھوڑوں گی، اب اپنے بیٹے کو میں خود پڑھاؤں گی۔ ایڈیسن کہتا ہے کہ اس دن میری ماں ایسے لڑ رہی تھی کہ جیسے میں ان کا فخر ہوں اور وہ اپنے فخر کے لیے لڑ رہی ہوں۔ میری ماں ٹیچرز کو برا بھلا کہہ رہی تھی میری خاطر۔ اس دن میں نے عہد کیا کہ جو میری ماں کا مجھ پہ اعتماد ہے میں اس اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ایڈیسن کہتا ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کے اعتماد کی وجہ سے ہوں۔ یقین کریں آپ زندگی میں ماؤں کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عظیم انسان بنے، بڑے انسان بنے، کامیاب اور خوشحال زندگی گزاریں تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا
کہ آپ کو ان پہ بھروسہ کرنا ہے. لیکن ایک اور دلچسپ بات ذہن میں رکھیے گا, ہماری سوسائٹی اس بھروسے کی وجہ سے اپنی اولاد کا اور پوری سوسائٹی کا بہت بڑا نقصان بھی کر رہی ہے. اولاد جو دل چاہے کر رہی ہو, ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی, کہتی ہے ہمیں اپنی اولاد پہ فکر ہے. بیٹیاں کیا کر رہی ہیں, بیٹے کیا کر رہے ہیں, وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد پہ بھروسہ ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. یقین کریں, یہ اولاد کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہوتے. اولاد کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو دل چاہے کریں. اولاد پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی صحیح انداز سے رہنمائی کرنا. ایڈیسن کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ بھروسہ ہے اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. ایڈیسن کی ماں نے اپنے بیٹے کی 100% ذمہ داری لی. ایڈیسن کی ماں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اگر کامیاب ہوگا تو اس کی بھی میں ذمہ دار ہوں, اور ناکام ہوگا تو اس کی بھی میں ذمہ دار ہوں. ہمارے والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے رزلٹس کی ذمہ داری وہ بچوں پر ڈال دیتے ہیں. بچوں پہ نتائج کی ذمہ داری ڈال کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. بچے اچھا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے جب تک بچے اچھا رزلٹ پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں. جب تک بچے اچھے نتائج پیدا شروع کرنا نہیں سیکھ لیں, اس وقت تک آپ ان کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے, اور اس کے بعد بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب اور خوشحال زندگی گزاریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے انسان بنیں, تو آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ بچوں کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور بھروسہ کرنے کے بعد, یعنی بھروسہ کرنے سے مراد ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہے. اور دوسری بات, جن صلاحیتوں پر آپ کو بھروسہ ہے ان صلاحیتوں کو نکھارنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ دو کام کر لیں گے, یقین کریں آپ عظیم بچے کی پرورش کریں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے, اپنی اولاد کا بھی نقصان کریں گے, اپنی اور اپنے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے. بہت بہت شکریہ.